बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान बरपा है और अपोजिशन ने ऐलान किया है कि वो सड़कों पर आएगी और आ गई है। और उसके ऐलान होने के साथ ही इमरान खान ने मोटरसाइकिल रिक्शा सवारों के लिए पेट्रोल में सब्सिडी का ऐलान कर दिया हुआ है। देखिए इमरान खान के ज़हन पर कितना खौफ है अपोजिशन के सड़कों पर आने के, लेकिन खुद इसने सड़कों की सियासत की है, मनफी सियासत की है, नाच गाने की सियासत की है, इसने गालम गलोच की सियासत की है, कंटेनर की सियासत इसने मुतारफ़ कराई है। जो तो यानी कि खुद ही वो अपनी टाइप की सियासत से खुद ही खौफजदा हो रहा है। इतना बुज़दिल इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा। इतना इसमें जमहूरियत कोई 2% भी नहीं है इस इमरान खान में। ये फाशिस्ट बंदा है। तो अब ये आ जाए कि महंगाई हम मान रहे हैं, महंगाई और इमरान खान का कितना कसूर है पाकिस्तान की महंगाई में। 3 सालों में जो 50% से अबव चली गई है, तारीख में इतनी कभी नहीं हुई। मैं सियासी बात नहीं करूँगा, मैं आपसे कभी भी अपने व्लॉग्स में सियासी बातें से जितनाब करता हूँ। ये फैब्रिकेटेड बातों से, ये लिखे पढ़े ब्यूरोक्रेटिक जो तकरीरें होती है, ये जैसे लोग हमारे ये पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ, ये सारे जो सियासी लीडरान होते हैं करते हैं, इस तरह की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम गैर रवायती सियासत को मुतारफ़ करा रहे हैं पूरे पाकिस्तान की आवाम में। मैं आपसे टेक्निकल बात करूंगा, मैं आपसे सलूशन की बात करूंगा, मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं करूंगा, मैं तनकीद बराए इस्लाह करूंगा। मैं क्योंकि इमरान खान ने सब ये कहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन उसने ये नहीं था कहा कि ये हम ये कैसे करेंगे, हमारे पास क्या ये एग्जीक्यूशन प्लान क्या है हमारे पास। ये प्लानिंग तो उसमें थी ही नहीं। 3 सालों में आप देख लें, हमारे पास इकोनॉमी की कोई प्लानिंग नहीं है। वो जो हमारा वज़ीर मशीर ख़जाना बना है, पहले वज़ीर था 6 माह, वो शौकत तरीन, वो अब फिर बाहर चला गया, रूठा हुआ है, वो आ नहीं रहा वापस। तो ये देखें ना, 6 माह बाद ये तसलसल ही नहीं है, कंटिन्यूशन ही नहीं है, एक चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो एक इकोनॉमी सबसे प्लान होता है ना, एक उनका एक प्लान होता है 5 साल या 3 साल या जितना भी 1 साल जो गवर्नमेंट आती है, तो वो उस पर अमल पैरा होती है। ये बस डंक पाव वाली हुकूमत है। तो ये सिर्फ ना बस ये मुकाबलेबाजी कर रही है इमरान खान। अच्छा, ये है कि इमरान खान का कितना कसूर है महंगाई में, हम मानते हैं। इमरान खान साहब, हम मानते हैं। मैं आपसे जो है ना कैलकुलेटेड बात करूँगा, कोई सियासी बात नहीं हम करेंगे। कि महंगाई जो होती है वो ज़रूर होती है, वक्त के साथ साथ ज़रूर हुई। 1950 से लेकर ज़ाहिर बात, तब चुवानियाँ, वो पैसे चलते थे, जो चीज़ें भी चलती थी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होती। हम मानते हैं महंगाई होती है, महंगाई ने होना ही था, लेकिन हुकूमत का क्या काम है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं इंजीनियरिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, जो कि इमरान खान ने कभी भी जॉब नहीं की ज़िंदगी में, उसको मैनेजमेंट का पता ही नहीं है। मैनेजमेंट बहुत बड़ी स्किल है, जो कि पीएचडी मैनेजमेंट करने से भी नहीं आती। ये दिमाग के अंदर होती है, ये इंसान ने खुद प्रोड्यूस करनी होती है, इसको खुद ही उसने बरोकार लाना होता है, खुद ज़हन लड़ाना होता है कि मैंने कैसे काम निकालना है, कैसे मैनेज करना है। मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रीज़ में जो पाकिस्तान की है या जहाँ बाहर है, एक प्रोडक्ट बनती है, एक स्पेयर बनता है, जो किसी भी चीज़ का ले लें आप, ऑटोमोबाइल का ले लें, अगर वो स्पेयर बनना है उस पर लागत 10 रुपये आनी है, तो जो टेक्निकल टीम रखी हुई है ना उस इंडस्ट्रीज़ के मालिक ने, यानी कि इंजीनियर्स जो रखे हुए हैं, उनका काम ये होता है कि 10 अगर इसकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, हमने इसको 12 रुपये में बाज़ार में इसका रेट देना है, तो आप इंजीनियर्स का काम ये होता है, मैनेजमेंट का ये काम होता है कि उसको कम अज़ कम 7 या 8 रुपये में उस प्रोडक्ट को बनाए। ठीक है, ये इंजीनियर्स का काम होता है मैनेजमेंट का। लेकिन अगर वहीं इंजीनियर्स अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल ना करे, ठीक है, अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करे, अपना दिल लगी से काम, अपना ज़ाती काम समझ कर ना करे, अपने काम को देखिए, एक इंसान जो इंसान अपने काम को औलाद की तरह करता है ना, औलाद की तरह रखता है, औलाद की तरह अपने काम को पालता है, एक दिन वही इंसान उसी काम का एक दिन बाप बन जाता है, और फिर वो काम
پیچھے پیچھے ہوتا ہے اولاد کی طرح اپنے باپ کے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی میں نے آپ کو اگزامپل اپنے پریکٹیکل لائف میں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نوجوان آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں یا فریش گریجویٹس ہیں, یہ بات کو پلے باندھ لیں, کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اپنے کام کو اولاد کی طرح رکھیں, کسی کو دکھانے کے لیے یا تنخواہ یا پیسوں کے لیے کام مت کریں. کام وہی کریں جو آپ کام کر سکتے ہو, جن کی سمجھ ہے یا جس کا شوق ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ادروائز آپ اگلے کے لیے مسئلے پیدا کریں گے, اپنے لیے بھی مسئلے پیدا کریں گے, اور اپنا کیریئر تو خراب ہوگا ہی, تو ساروں کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے. تو یہ بات اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. اگر وہیں انجینئرز 8 روپے کی بجائے وہ 12 یا 13 روپے کی بنا دیں, وہ مینجمنٹ جو انجینئرز ہیں, ان ٹیکنیکل ٹیم ہے, سٹاف ہے, اس کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ جو ڈائریکٹر ہے کمپنی کا, اس کو کیا فائدہ ہے؟ انجینئر اس نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہی ہے نا کہ اس کی لاگت, وہ انجینئر کا کام ہی یہی ہوتا ہے. دیکھیں, چاہے مینوفیکچرنگ ہے فیلڈ ہے, چاہے وہ پروجیکٹس کی ہے, کوئی بھی ہے, کہ کم سے کم ہم نے جو کام نکالنا ہے اپنے کم سے کم کوسٹ آئے, ہم نے اس طرح ترتیب دینا ہے پلان. تو اگر وہی انجینئرز ناکام ہو جائے اپنے فیلڈ میں, وہ آؤٹ پٹ نہ دے, تو انجینئرز کیا ڈائریکٹر کیا کرے گا کمپنی کا؟ وہ دھکے مار کے باہر نکال دے گا, نکلو میرے کمپنی سے, مجھے لینے کے بجائے دینے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب کو ووٹ کس لیے دیے ہیں؟ عوام ڈائریکٹر ہے نا, یہ کمپنی ایک تصور کر لیں پاکستان کو. تو یہ جو ہے, یہ انجینئرز عمران خان مینجمنٹ ہے پاکستان کی, چیف ایگزیکٹو ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس نے, کیسے کروانا ہے ایگزیکیوٹ, آئین کو, اپنے جو آرڈر ہے اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرانا ہے, کیسے کام لینا ہے. ٹھیک ہے, مینجمنٹ نے نیچے جو انجینئرز ہیں اس سے کیسے کام نکلوانے ہیں, کیونکہ آپ نے جاب کبھی کی ہو تو آپ کو پتا ہو نا کیسے کام نکلوانے ہیں, اگلے کی سائیکی کیسے بندوں سے پڑھنا ہے. میں ادھر انجینئر بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ادھر سپروائزر سے, ان ایجوکیٹڈ لیبر سے, ایجوکیٹڈ لیبر سے کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام ہے ان سے کام نکلوانا, کام کروانا ان سے. ٹھیک ہے, اور آپ پھر ایک پورا ملک چلا رہے ہو. تو آپ نے اس ملک کو نا ایک کوئی سرکس یا کوئی رنگ سمجھا ہوا ہے جس میں آپ کھیل رہے ہو اپنے مخالفین سے, حریف سے. خدا کا خوف کرو. ہاں مہنگائی ہوتی ہے, یہ ضرور ہے, لیکن آپ بیان بازی کر کے عوام میں آ کر یہ آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ انٹرنیشنل سطح پر پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو پاکستان میں بھی مہنگائی ہے. مہنگائی بالکل ہے, ہم انکار نہیں کرتے. آپ کا کام کیا ہے, اس کا الٹرنیٹیو سلوشن لے کر آئیں, اس کی پلاننگ لے کر آئیں. آپ جو امیر لوگ ہیں ان کو الگ کریں, ایک لسٹ بنائیں, ہوم ورک کریں, پوری بیوروکریسی کو بٹھائیں, متعلقہ وزیروں کو بٹھائیں, متعلقہ وزارتوں کے سیکرٹریز کو بٹھائیں, ایک پلان مرتب کریں کہ یار یہ جو کتنی عوام ہے ہماری غریب ہے, اتنا پورا ایک بایو ڈیٹا تیار کریں, نادرا کو ساتھ بٹھائیں, ان کو ہم سبسڈیز دیں گے, ان پر ٹیکس کم کریں گے, سیلز ٹیکس کم کریں گے, انکم ٹیکس کم کریں گے. لیکن جو ہمارے امیر لوگ ہیں, جتنے بھی کھرب پتی ہیں, ہمارے ارب پتی لوگ ہیں, ان پر جو ٹیکس غریبوں پر لگ رہا ہے, جی ایس ٹی لگ رہا ہے, انکم ٹیکس لگ رہا ہے, جو وٹ ایور سیلز ٹیکس ہے, اس کا حصہ ہم امیروں پہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, مینجمنٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہم وقت پر سپلائی چین جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کریں. تھرڈ مین کو نکالیں. آپ کتنے پوائنٹس ہیں یہ میں نے جو بتا دیے, اس طرح کے کئی یار پوائنٹس ہیں جو ایکسپرٹ لوگ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آپ سجیشن لیں, ان کو آپ جن کا 30 سال 40 سال کا اپنے محکمہ میں تجربہ ہے, ٹھیک ہے, ان سے آپ سجیشن لیں, ان کو آپ اکٹھے بٹھائیں. آپ نے کبھی میڈیا والوں نے یہ کیا ہے, کبھی سولوشن میڈیا نے, دیکھیں 7 سے 11 تک, شام 7 سے 11 تک یہ بکواس کرتے ہیں سیاسی پارٹیوں نے, یہ کر دیا, یہ ہو گیا, دھرنا, مولانا کا یہ بیان, شہباز شریف کا یہ بیان. کبھی آپ کو یہ بتایا کہ یار یہ مسئلوں کا حل کیسے کرنا ہے؟ آپ متعلقہ سیکرٹریز کو بٹھائیں, ان کا انٹرویو لیں, اپنے چینل پہ سیاستدانوں کی بجائے ان کو لے کر آئیں, تاکہ پریشر پڑے پولیٹیکل لیڈرشپ پر, جو کہ ہماری آفیشیل لیڈرشپ ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کے درمیان جو ایک گیپ ہے, جو ان میں کوارڈینیشن کم ہے, وہ میڈیا کے ذریعے پوری ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں. دیکھیں یہ کمپنیز کیسے چلتی ہیں عمران خان کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے, یہ کیسے آپ نے ایک ایک پیسہ بچا کر مالک کے لیے آپ نے اس کے لیے پروفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے کبھی کسی کے لیے کام نہیں کیا, یا اپنے ادارے کے لیے بھی, شوکت خانم کے اندر بھی آپ نے ایگزیکیوشن میں کام نہیں کیا, تو آپ کبھی بھی جو ناکام 3 سال میں سے ناکام ہی ہو, ابھی تک ناکام ہی رہو گے آگے بھی.
ٹھیک ہے. اور یہ تم نے فوج سے پنگا لے لیا. پہلے تم نے اپوزیشن سے پنگا لیا ہوا تھا, اب تم نے فوج سے پنگا شروع کر دی ہے. اب پھر وہ نوٹیفیکیشن وہ کہہ رہا ہے چلے ہو بھی جائے, لیکن یہ تمہیں اب نقصان پہنچا کے رہے گی. اب مفقات عمل شروع ہو چکا ہے اور تم نے بہت ہی اچھا سبق ان کو سکھایا ہے. ٹھیک ہے, اور بڑا اچھا ہوا ہے یہ تم نے سبق سکھا دیا, تم نے اپنی اصلیت اور احسان فراموشی دکھا دی ہے. اب یہ جو چیز ہے, تم اتنی مقابلے بازی کے آگے گزر چکے ہو کہ ادارے پیچھے رہ گئے, ملک پیچھے رہ گیا. تمہاری انا سب سے بڑی ہے, تمہاری ضد سب سے بڑی ہے, تمہاری مقابلے بازی سب سے بڑی ہے کہ میں نے اب ان کو کر کے دکھانا ہے. میری بات نہیں مانی جنرل فیض میر کو, انہوں نے نہیں ISI چیف رہنے دیا 3-4 ماہ کے لیے مزید. اب سارے ریٹائر فوجی جو ہے چیئرمین وابڈا ہے یا جو سفیر ہے سعودی عرب میں وہ جنرل بلال اکبر, تو اور بھی اس طرح کے کئی ہیں ریٹائر فوجی جو لگے ہوئے سول اداروں پہ, میں ان کو نکال دوں گا. آپ چیک کر سکتے ہیں یار, مجھے اگر یہ کام کرنا تھا تو یار آپ پہلے کرتے. کیا نوٹیفیکیشن یعنی انتقام, نوٹیفیکیشن کے معاملے پر آپ کا کرنا تھا بچوں کی طرح, جیسے گلی محلے میں بچے نہیں ہوتے یا اسکول کالج میں لڑکے. ہم پنجاب کالج میں پڑھتے تھے تو ادھر FC کالج کے ساتھ تھوڑی سی ہوتی تھی ٹسل بازی. تو لکھیں وہ 20-21 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں اس طرح کی مینٹیلٹی سے یہ سوچ رہا ہے یار 70 سال اس کی ایج اور اس کی دماغی عمر دیکھ لیں کتنی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری نقطہ نظر سمجھ گئے ہوں گے, اور عمران خان تک بھی یہ چیز جانی چاہیے, اور عوام خود سوشل میڈیا کے ذریعے اور سڑکوں پر نکلے باہر اور عمران خان سے جان چھڑائیں. اور یہ سمجھے گا کبھی نہیں, جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے نا وہ 1-2 غلطیوں سے سمجھ جاتا ہوتا ہے. یہ ملک کو یہ کھڈے لین لگا چکا ہے. مجھے اجازت دیں, اللہ نگہبان.